الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار اور بے انتہا ہیں کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر اس کا تم شمار کرنے لگو تو اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ان تمام نعمتوں میں ایک نعمت ہے مال و دولت۔ یہ دھیان دینا کہ یہی ایک نعمت نہیں ہے۔ مال و دولت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار اور بے انتہا نعمتوں کا ایک بہت معمولی حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ مال و اسباب سے نوازتا ہے، اور یہ نوازنا بعض دفعہ بطور آزمائش کے ہوتا ہے۔ اور اگر مال و دولت کی کثرت نہیں ہے، معمولی آدمی کھاتا پیتا ہے، نمک روٹی سے گزارا کرتا ہے، پانی میں سوکھی روٹیاں ڈبو کر کے گزارا کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کے تعلق سے بھی سوال ہوگا۔ ایک واقعہ مسند احمد میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر میں مسجد میں تشریف لائے۔ اس کی تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا آپ یہاں کیسے؟ انہوں نے پوچھا آپ یہاں کیسے دوپہر میں؟ تو دونوں نے ایک ہی بات بتائی کہ شدت بھوک سے، شدت بہت تیز کی بھوک لگی تو مسجد ہی میں آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے دونوں حضرات سے پوچھا، دونوں حضرات نے یہی بتایا بہت تیز کی بھوک لگی ہے۔ آپ نے کہا میں بھی شدت بھوک کی وجہ سے یہاں آ گیا ہوں۔ پھر کہا چلو چلتے ہیں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اتفاق سے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ بہت خوش ہوئیں اور بہت فخر کیا کہ ہمارے گھر سرور کائنات اور ان کے دو جانثار تشریف لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ وہ فوراً دوڑے گئے باغ سے کھجور کا ایک خوشہ توڑ لائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پکی لاتے پورا خوشہ ہی لے آئے؟ کہا اس لیے پورا خوشہ لے آیا ہوں، پورا گچھا۔ اس میں کچھ کچی ہے، کچھ پکی ہیں، کچھ ادھ کچری ہیں۔ آپ حضرات کو جو پسند ہو وہ تناول فرمائے، اس لیے لے آیا ہوں میں۔ اور حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، کچھ جلدی بھون کے ایسے لے آئے، کچھ سالن بنایا۔ تو جب دسترخوان پہ آیا تو آپ نے ایک روٹی پر سالن کا ٹکڑا رکھا، بوٹی، اور کہا کہ یہ فاطمہ کو پہنچا دو۔ کافی ٹائم سے اس نے بھی کچھ کھایا پیا نہیں، اور جب کھانا تناول فرمانے لگے تو فرمایا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے تعلق سے بھی اللہ کے یہاں سوال ہوگا۔ یعنی ہمارے ذہن میں یہ نہ رہے کہ بھاری نعمتیں جس کو ہم اپنے ذہن سے بھاری سمجھتے ہیں ان کے تعلق سے ہی سوال ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، کھجور کا دانہ، سوکھی روٹی کا ٹکڑا اور بچا ہوا دال چاول جو ہم صبح کھاتے ہیں، اس کے تعلق سے بھی سوال ہوگا۔ اور اس واقعے میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، گھر کی جو حالت تھی کھانے پینے کی وہ کس طرح سے تھی۔ آج ہم غور کریں کہ ہم کتنا اسراف کرتے ہیں، کتنی فضول خرچیاں کرتے ہیں، اپنے پیسے کہاں ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ دین ہم تک ایسے اتنی آسانی سے نہیں آیا جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں، چونکہ ہم پشتینی مسلمان ہیں۔ تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا
جو کھانے پینے کی چیزیں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور جو اعلیٰ عرفہ سمجھتے ہیں اس کے بارے میں تو سوال ہوگا ہی۔ اب دوسری چیز، بعض دفعہ ہم کاروبار میں لگ کر کے غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں ابن جمیل، بہت قلاش تھے، تنگ دست تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نواز دے۔ اللہ کے پیارے حبیب کی دعا کے برکت سے ان کو بہت سارے مویشی ہو گئے، اونٹ، بکری اور یہ گائے وغیرہ سب۔ اب ان کا باڑہ مدینہ منورہ میں تھا، بڑا ہو گیا۔ اب نماز میں آگے پیچھے ہونے لگے، جماعتیں چھوٹ جاتی، کبھی کچھ ہوتا۔ اور جب جانور بڑھ گئے تو مدینہ کی آبادی سے باہر انہوں نے رہائش اختیار کر لی۔ اب دوسرے تیسرے دن حاضر ہونے لگے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصولنے والے سے کہا ان کے پاس بھی جا کے زکوٰۃ لے لو۔ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے کتاب الزکوٰۃ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محسرین آئے اور بتلایا تو آپ نے خالی اتنا کہا کہ ما ینقم یا لا ینقم ابن جمیل الا انہ کان فقیرا فاغناہ اللہ ورسولہ۔ ابن جمیل کو تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، یہ تو بہت محتاج تھا، تنگ دست تھا، قلاش تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس کو اتنا ڈھیر سارا مال دے دیا، پھر بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تم کو غافل نہ کر دے۔ تو بعض دفعہ آدمی لگتا ہے تو لگ کر کے لگتا ہی جاتا ہے اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہاں ان سے تھوڑی غفلت ہو گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد خلیفہ ثانی کے وقت میں وہ اپنا زکوٰۃ لے کر کے آتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے تھے تو وہ لینے سے انکار کر دیتے تھے۔ بھائی جو زکوٰۃ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے سے انکار کر دیا، میں کیسے لے سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ غفلت ہے، یہ غفلت ہے۔ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 492، کتاب الانبیاء، باب حدیث ابرص و اقرع و اعمى من بنی اسرائیل کے تحت ذکر کیا۔ بخاری جلد نمبر 1 تھا، مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 408 پر کتاب الزہد والرقائق کے تحت ذکر کیا ہے۔ لمبی حدیث ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، ایک کوڑھی اور ایک گنجا اور ایک نابینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا۔ یہاں یہ بات غور سے سن لو، بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چھپر پھاڑ کے دیتا ہے آزمانے کے لیے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ بعد یہ خوشحالی، یہ خوشبختی، یہ فراوانی ہمیشہ نہیں رہتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر مل رہا ہے تو اگر ہم شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیتا رہے گا، اور اگر ہم نے ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ، بعض دفعہ پورا کا پورا مال ختم ہو جاتا ہے ایک لمحے میں۔ قارون کا واقعہ نہیں پڑھا؟ قرآن میں ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ۔ یہ قارون کوئی آرا غیرہ آدمی نہیں تھا، بہت بڑا قاری تھا تورات کا اور بہت مطالعہ کرنے والا تھا، لیکن فرعون کا درباری تھا، اس کی پیشی میں رہتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا سگا چچیرا بھائی تھا۔ جب اس سے اور اتنی دولت اللہ نے اس کو دی تھی، قرآن خود کہتا ہے کہ اس کی چابیاں اتنی تھی، ایک بھاری جماعت جو تھی خچروں کی وہ بوجھل ہو جایا کرتی تھی خالی چابیوں کی وجہ سے۔ چابی لاد کے چلتا تو خزانے کی طرف جاتا تو اتنا زیادہ مال و دولت اس کے پاس سے، آج تو کوئی اتنا سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی زکوٰۃ نکالو مال کا، تو اکڑ گیا اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ یہ ہے اللہ کے احکام پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ، اللہ کا شکر ادا نہ کرنے کا نتیجہ کہ بعض دفعہ پورا کا پورا مال ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے جو واقعہ بیان کیا وہ واقعہ میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا تذکرہ کیا، کوڑھی، گنجا، نابینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کی آزمائش کرنی چاہیے اور فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا۔ فرشتہ اس کے گیا سب سے پہلے کوڑھی کے پاس، کہا تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں میری یہ بیماری ختم ہو جائے اور میرا رنگ روپ نکھر جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا، بالکل خوبصورت خوبرو آدمی۔ پھر کہا تم کون سا مال پسند کرتے ہو؟ یہاں راوی کو شک ہے، اس نے اونٹ کہا یا گائے کہا؟ تو جو اس نے پسند کیا اونٹ، تو انہوں نے ایک اونٹنی دیا، گیابھن اونٹنی۔ دوسرے کے پاس گئے، فرشتہ دوسرے کے پاس گیا، گنجے کے پاس، کہا تم کیا چاہتے ہو، تمہاری خواہش کیا ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں میرا گنجا پر ہے جس کی وجہ سے لوگ تھوڑا بھاگتے ہیں، کیا کیا بولتے رہتے ہیں، یہ ختم ہو جائے، میرے اچھے بال ہو جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہو گیا، اچھے بال آ گئے، خوبرو ہو گیا۔ کہا تم مال میں سے کیا پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا گائے یا اونٹ۔ تو گیابھن گائے اس کو دے دیا۔ تیسرے کے بعد نابینا کے پاس گئے تو نابینا سے پوچھا تمہاری خواہش کیا؟ کہا ہے میں چاہتا ہوں میری دونوں آنکھیں ہو جائیں، میں بھی سب کو دیکھوں، بھلا چنگا رہوں میں بھی۔ ہاتھ پھیرا، اس کی بینائی آ گئی۔ کہا تم مال میں سے کیا پسند کرتے ہو؟ کہا بکری۔ اس زمانے میں جو مال جس کو شمار کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ فخر کیا کرتے تھے، وہ مویشی ہوا کرتے تھے، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، دمبا۔ تو گیابھن بکری دے دیا۔ اب ان تینوں کے یہاں اتنی برکت ہوئی کہ اونٹ والے یعنی کوڑھی کے یہاں اونٹوں کی لائن لگ گئی، پوری وادی بھر گئی، اور گائے والے کے یہاں جو گنجا تھا، گائے اور بیل کی لائن لگ گئی، پوری وادی گائے اور بیل سے بھر گئی۔ اور بکری والے کے یہاں اتنی برکت ہوئی کہ جو نابینا تھے، جو کہ اللہ نے بینائی دے دیا، کہ پوری وادی بکریوں سے بھر گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ کو دوبارہ بھیجا۔ پھر آزمائش تھی چونکہ نا، تو وہ فقیر کے بھیس میں اور مسافر کی شکل میں سب سے پہلے کوڑھی کے پاس آیا۔ کہا کہ میں مسافر ہوں اور بہت تندرست ہوں، مجھے ایک اونٹ اگر دے دو تو میرا سفر بھی کٹ جائے گا، میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس نے کہا دیکھو میرے بہت تقاضے ہیں، مجھے دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو کہا اچھا؟ کہا مجھے لگتا ہے کہ میں تم کو پہچانتا ہوں، تم وہی کوڑھی تھے نا جو بہت بھکاری تھا، فقیر تھا، محتاج تھا؟ تو کہا نہیں، یہ پشتینی طور پر ہماری یہ جو پراپرٹی، ہماری جو یہ اونٹ سب ہیں، یہ ہم کو تو اپنے باپ دادا سے ملے ہیں وراثت میں کبھی ایسا نہیں تھا جیسا بولتے ہو۔ تو کہا ٹھیک ہے، اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ اب پھر سے وہ کوڑھی ہو گیا، محتاج ہو گیا۔ گنجے کے پاس گئے، اس سے بھی یہی کہا، جو ٹھیک ہو گیا تھا اس ٹائم تو ٹھیک تھا، وہ گائے والا، بیل والا، تو اس نے بھی یہی کہا کہ جو ہے بہت تقاضے ہمارے، میں تو میرے پاس دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس سے بھی کہا مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم وہی وہ تھے نا جو پہلے گنجا تھے اور کچھ تمہارے پاس نہیں تھا، پھر اللہ نے تم کو گائے کے ذریعے برکت دی کہ تم اتنے مالدار ہو گئے۔ کہا نہیں، یہ تو کابرن میرے باپ دادا سے مجھے ملتا چلا ہے، پشتینی مالدار ہوں میں۔ تو کیا ہوا؟ کہا کہ اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ اب جو پہلے کوڑھی تھا پھر ہو گیا، جو پہلے گنجا تھا پھر ہو گیا، یعنی آسانی جو پیدا ہوئی تھی وہ چھین لی گئی۔ اب نابینا کے پاس گئے، اس سے بھی یہی بات کہ مسافر ہوں میں اور تنگ دست ہوں میں، مجھے ایک بکری دے دیجئے تاکہ میرا گزارا ہو جائے، راستہ کٹ جائے۔ تو نابینا نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نابینا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے مجھے اتنا نوازا، اتنی برکت دی، تم کو جتنی بکریوں کی ضرورت ہے تم اتنی لے سکتے ہو، میں بالکل تم کو نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا جو فقیر کی شکل میں تھا، کہا ہمیں ان بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 لوگوں کو آزمانا چاہا، ان 2 سے اللہ ناراض ہو گیا، اللہ تم سے
خوش ہے۔ تو کیا ہے؟ مال جو کہ ایک نعمت ہے، اس کا شکر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اس میں گھمنڈ نہ کرنا، اس میں غرور نہ کرنا۔ اور اگر کبھی لینے کوئی آ جائے، مانگنے آ جائے، صدقہ زکوٰۃ وصولنے آ جائے، خیرات آ جائے، خدا نخواستہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نہیں دے سکتے ہیں، تو بہت ہی اچھے انداز سے معذرت کر دو، جھڑکو مت، شکنا مت لاؤ چہرے پہ، چہرے مت بگاڑو، ترشرو مت ہو، غصہ مت ہو، حسن اخلاق کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کرو۔ اور اگر ہم نے وہ طریقہ اپنایا جیسے کہ بہت سے لوگ اپناتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، تو اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر تم نے کفران نعمت کیا، یہ سائل کو نہ دینا بھی یہ شکر کے خلاف ہے، تو اللہ کیا بولتا ہے؟ میری پکڑ سخت ہے۔ بہت سے لوگوں کے حالات دیکھ لو، کل کے وہ شاہ تھے، آج کے وہ گدھا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ کہ جب ان کی باراتیں نکلتی تھی، شادیاں ہوتی تھیں، اور جب کچھ ہوتا تھا تو دور دور سے لوگ دیکھنے آیا کرتے تھے، آج ان کی نسلیں دوسروں کے یہاں مزدوری کر رہی ہیں۔ میں خالی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں، اللہ کی نعمت کا شکر کرنے والے بنو۔ اللہ کبھی تمہارے مال میں انشاءاللہ کٹوتی نہیں کرے گا، کمی نہیں کرے گا، اور تمہاری شان و شوکت میں، مال و دولت میں بڑھوتری ہی کرتا جائے گا، اور برکت ہی برکت سے نوازتا جائے گا۔ تو واقعات ہم نے اس لیے بتائے کہ کیا ہے؟ اس میں سبق ہے، عبرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اور ہماری نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہر مدینہ منورہ میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔